12 مہینے میں سب سے مبارک مہینہ ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے سبب مسجدیں اب بھی بند رہیں گی۔ یقیناً یہ فرزندان توحید کے لیے انتہائی تکلیف کی بات ہے، لیکن چونکہ یہ وبا ہے اور شرعی حکم بھی ہے کہ وبا میں آپ اپنے کو بچائیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، ایسے میں لوگ احتیاط کریں گے اور اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں گے، افطار کریں گے اور تمام جو عبادات ہیں اس کو انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے سید رہبر مہدی نے علماء کرام سے بات کی اور ماہ رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اس تعلق سے خاص بات چیت کی۔ جہاں ایک طرف کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے چلتے پورے ملک کو بند کر دیا گیا، وہیں اگر ہم بات کریں مسجدوں کی تو حکومت کے اعلان کے بعد مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا اور مسجدوں میں پوری طریقے سے تالے لگا دیے گئے۔ وہیں اگر ہم بات کریں رمضان کی تو اس مہینے رمضان اسٹارٹ ہونے والا ہے اور مسلمانوں کی یہ امید تھی کہ اس مہینے شاید ان کو کچھ راحت دی جائے گی، لیکن ایسا فی الحال کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور حکومت کے اعلان کے بعد لاک ڈاؤن کا ویسے ہی لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور اسی کے چلتے مسجدوں میں روزے افطار اور نماز نہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم مہدی گنج کربلا ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نقوی صاحب اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں دلجو صاحب۔ ان سے ہم زیادہ بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ان کی کیا رائے۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے MC نیوز میں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ حکومت کا جو فیصلہ ہے رمضان کو لے کے کہ گھروں میں نماز ادا کی جائے اور مسجدوں میں نہ کی جائے، افطار بھی گھروں میں کی جائے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ناظرین السلام علیکم، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اس بار ماہ رمضان میں نماز گھر پہ ہوگی اور مسجدوں میں نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا میں بہت سے دین ہیں بلکہ ادیان ہیں، لیکن پسندیدہ دین اسلام، اللہ کو اسلام پسند ہے۔ تو اسلام کا پہلا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے، لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بنے، اور مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور جماعت سے پڑھنا فرادہ سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی نقصان یا ضرر پہنچ رہا ہے تو ہم جماعت اگر مسجد میں پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو بجائے ثواب کے وہ عذاب کا حقدار بن جائے گا، کیونکہ اسلام میں سیدھا پیغام ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور رہی بات ملک کی تو حب الوطن نصف الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا آدھا ایمان ہے۔ کیوں کہ جو حکم ہے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، بلکہ کل انسانوں کے لیے بھلائی کے لیے ہے اور اس کو ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر ہم وضو کرتے ہیں، بہت کامن مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کو کسی طرح کا ضرر یا نقصان پہنچ رہا ہے تو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ تیمم سے نماز پڑھ لو، وضو نہ کرو، کہ اس سے اگر ہمیں بخار آ جائے یا ہمیں تکلیف ہو جائے یا جو بھی ضرر پہنچ سکتا ہے نقصان، تو شریعت ہمیں یہ اجازت دے رہی ہے۔ اور اگر ہمارے جانے سے یا لوگوں کے جانے سے اگر کسی کی موت واقع ہوئی جا رہی ہے، جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ یہ بیماری نظر نہیں آتی ہے، کوئی آثار نہیں ہے، تو وہ عبادت نہیں بنے گی بلکہ بغاوت ہو جائے گی۔ جی بے شک۔ اچھا، جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک اور برکتی مہینہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے کچھ بتائیں عوام کو۔ دیکھیے جو نہیں جانتے، رمضان المبارک یہ اتنا عظیم مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے۔ دیکھیے 12 مہینے ہیں، سب اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن رمضان اور رمضان سے پہلے شعبان جو ابھی چل رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے رجب ہے مولا علی کا مہینہ جو ولی اللہ ہے، شعبان ہے رسول خدا کا مہینہ محمد مصطفیٰ کا جو رسول اللہ ہے، اور رمضان اللہ کا یعنی شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو عبادت کی کثرت ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم عام دنوں میں نہ کریں، اس میں اللہ نے 30 روزے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں۔ اور اس میں دیکھیے ایک تو فزیکل یہ فائدہ ہے کہ انسان بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے جس پر روزہ واجب، حتیٰ کہ وہ سفر میں نہ ہو اور وہ بیمار نہ ہو تو اس پر روزہ واجب ہے اور بالغ ہو۔
اور اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ اور قرآن کی تلاوت اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. صرف نماز اور روزہ رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے. خاص کر رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن پڑوس میں بہت سے غربا، مساکین، یتیم، ان کی پرسان حالی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں پھر نہ رمضان کی کوئی قیمت ہے نہ ہی روزے کی کوئی قیمت ہے. اچھا، پہلے جماعت کے ساتھ نماز اور جماعت کے ساتھ افطار ہوتا تھا، تو اس سال ایسا نہیں ہوگا. گھر ہی کے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے گھر ہی میں اور افطار بھی کریں گے، تو کیا فرق ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس میں ثواب؟ دیکھیے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو، کیونکہ اگر ہم جان بوجھ کر کے اگر مسجد موجود ہے اور ہم مسجد میں جا کے اگر نماز نہ پڑھیں، خاص کر عام دنوں کے لیے حکم ہے نماز مسجد میں پڑھیں گے ثواب ہے، جماعت سے پڑھیں تو اور ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن اس وقت چونکہ ہمارے ملک کا بھی آرڈر ہے اور حکم ہے، اور دوسرے اس وقت لوگوں کی بیماری کا خطرہ ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، فرادہ پڑھیں گے تو وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ہے اور جو جماعت سے پڑھنے کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر سجاد عزیز صاحب، ان سے ہم سوال کریں گے. آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم. سر، یہ بتائیے کہ اس سال کس طرح کی تیاری آپ نے کی ہے رمضان میں؟ رمضان کی تیاری یہ کی ہے کہ عبادت کا ایک مہینہ آ گیا ہے، بہت ہی عبادت کا مہینہ ہے، اور حکومت نے ہم لوگوں کی کرونا وائرس کی وجہ سے 3 مئی تک کی لاک ڈاؤن کر دیا اور آفس بند کر دیے ہیں، جس کو پورا آفس کا بند ہونے کی وجہ سے عبادت میں ہم لوگوں کو اضافہ ہوگا اور روزے رکھنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی. ہمارا روزہ بہت صاف خیریت سے گھر ہی میں کٹ جائے گا. جی جی، بہت اچھی بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے اسلامک ملک ہیں جو رمضان کے چلتے جنہوں نے مسجدیں کھول رکھی ہیں. وہی اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم کو وہاں کے قانون کا پالن کرنا ہے اور اس کو حکم کی تائید کرنا ہے. جو ہماری یہاں کی حکومت کہے گی، جو ہمارا مکھ منتری کہے گا، جو ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین کہیں گے، اس حساب سے ہم کو یہاں کا پالن کرنا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ عید کی نماز آپ کی مسجد میں ہوگی؟ اگر حالات کورونا وائرس میں صحیح ہو گئے اور سب حالات صحیح رہے، اور انشاءاللہ اگر حالات صحیح ہو جائیں گے تو عید کی نماز مسجدوں میں ہوگی، ورنہ سب لوگ اپنے اپنے گھر پہ نماز مسجد کی عید کی نماز ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ MNC نیوز میں آپ دونوں کا. اور آپ نے دیکھا مولانا صاحب اور ظفر سجاد صاحب نے رمضان کو لے کے اپنی رائے ہم کو بتائی ہے. تو یہ تھی رہبر مہدی کی خصوصی بات چیت، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، اگر یہ رمضان میں کھل جاتا ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ 3 مہینے تک کا لاک ڈاؤن ہے، تو یقیناً مسجدوں میں نمازیں بھی ادا کی جائیں گی اور پھر عید کی نماز بھی مسجد میں ہوگی. لیکن حکومت کو اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے لاک ڈاؤن کو فری کرے گی. ہمیں حکومت کی جو بھی ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا ہے تاکہ کرونا سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر ناصرہ خاتون رپورٹ MNC نیوز انڈیا، نئی دلی.